آج ہم جس خوشی کے ساتھ آج مسجدوں کی طرف جمعہ کے دن رخ کرتے ہیں، یہ خوشی ہمیں آسانی کے ساتھ نہیں ملی ہے۔ کہیں لاکھ قربانی دینے کے بعد ہمیں یہ خوشی نصیب ہوئی ہے۔ آج جس مبارک لباس اور فخر والے لباس کے اندر ہم نظر آتے ہیں، یہ لباس ہم تک اتنی آسانی سے نہیں، بڑے لاکھوں قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم اپنے سر پر جس ٹوپی کو، جس عزت والے تاج کو سجائے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عزت کا تاج ہم تک اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے، لاکھوں ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ آج جس چہرے پہ ہم اور آپ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا چہرہ، جس چہرے پر ہمیں نور نظر آتا ہے، دنیا کے سارے چہروں میں، ساری شکلوں میں ہمیں اپنی شکل الگ نظر آتی ہے، یہ مبارک صورت ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچی ہے، لاکھوں قربانیوں کے بعد پہنچی ہے۔ یہ لباس، یہ چہرہ، یہ سیرت اور یہ صورت، یہ سب کچھ جو ہمارا نام ہے، آج ہم بڑی فخر سے، بڑی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مسلمان نام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں آیا ہے، لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد، ہزاروں جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے بعد، ہزاروں مصیبتیں اٹھانے کے بعد، ہزاروں مشکلات اٹھانے کے بعد، ہزار کہیں راتیں بھوکا رہ کر، کہیں دن پیاسا رہ کر اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد پھر جا کر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم ان قربانیوں کو بھول چکے ہیں، آج ہم ان ساری مشقتوں کو بھول چکے ہیں، آج ہم ان ساری مصیبتوں کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان جو نام ہے یہ ہمیں تحفے میں ملا ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا یہ لباس ہے، یہ ہماری عزت کا تاج ہمیں جو ملا ہے، یہ تو ہمارا اپنا کمال ہے، یہ ہمارا ذاتی کمال ہے۔ لوگوں، یہ ذاتی کمال نہیں ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ آج ہم ڈرتے ہیں تھوڑی سی کہیں پر حالات بگڑ جائیں، ہم ڈرتے ہیں آج کہیں تھوڑے سے کوئی پریشان کر جائے، ہم ڈرتے ہیں۔ آج کی تاریخ کا نقشہ، آج کی تاریخ کا میپ اپنے سامنے رکھ لو، اور آج کے بعد والی تاریخ کا بھی اپنے ساتھ میپ رکھو، اور پھر نظر مارو تو آپ کو تاریخ کے اندر جتنی عدالتیں نظر آتی ہیں، جتنے جیل خانے نظر آتے ہیں، جتنے آپ کو سزا دینے والے ڈپارٹمنٹ نظر آتے ہیں، تو آج بھی اور آج سے بعد بھی آپ کو تاریخ کے اندر اس طرح کا ظلم و ستم نظر نہیں آ سکتا ہے، اس طرح کا جو ہے، اس طرح کا ماحول نظر نہیں آتا ہے جس طرح کے ماحول سے ہمارے صحابہ گزر کر آئے ہیں، جس طرح کے ماحول سے رسول اللہ گزر گئے ہیں، جس طرح کے ماحول سے اولیاء اللہ گزر کر آئے ہیں، اور جس طرح کے ماحول سے ہو کر، جس طرح کی مشکلاتوں سے ہو کر، جس طرح کی پریشانیوں سے ہو کر، جس طرح کی مصیبتوں سے ہو کر یہ اسلام ہم تک پہنچایا گیا، یہ اسلام ہمارے ہاتھ تک دیا گیا، یہ عزت کا لباس ہمارے تک پہنچایا گیا۔ میرے بزرگوں اور نوجوانوں، اگر ہم اپنی اس گزشتہ تاریخ کو، اس گزری ہوئی تاریخ کو اپنے آگے رکھیں گے تو ہمارا کلیجہ باہر آ جائے گا، ہماری آنکھوں کے اندر آنسو نہیں ٹھہریں گے۔ یقیناً ہم اگر اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، یقیناً ہم اگر اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں گے ہم بے نمازی نہیں ہو سکتے ہیں، یقیناً ہم اگر اس اسلام کی گزشتہ پرانی تاریخ کو اگر اٹھا کے پڑھیں گے ہم زانی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم شرابی نہیں ہو سکتے ہیں، ہم رشوت خور نہیں ہو سکتے ہیں، ہم دین کا سودا کرنے والے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر دھوکے بازی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پچھلی تاریخ کو پڑھیں گے تو آؤ دیکھو وہ زمانہ کیسا تھا، وہ دور کیسا تھا، وہ وقت کیسا تھا۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، میرے آقا کی والدہ محترمہ بھی انتقال فرما چکی ہے، آپ کے ابا جان بھی انتقال فرمائے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے، اس کو باپ کی امید ہوتی ہے کہ اگر مجھے کوئی ستائے گا تو میرا باپ مدد کے لیے آ جائے گا۔ اگر ایک بچہ ہے، اگر اس کو کوئی تنگ کرے گا اسے امید ہوتی ہے کہ میری ماں کہیں نہ کہیں مجھے چھڑائے گی۔ ایک بچے کو اگر تنگ کیا جائے، ایک پریشان کیا جائے، اسے امید ہوتی ہے کہ میرا چاچا چھڑائے گا۔ لیکن یہاں حال یہ ہے، ماں بھی انتقال فرما گئی ہے، باپ بھی انتقال فرما گیا ہے، دادا بھی انتقال فرما گیا ہے، دادی بھی انتقال فرما گئی ہے،
सहारा भी कोई नहीं है और कोई बचाने वाला नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। जहाँ दुश्मन मारते थे वहाँ चाचा दुश्मन बन के मार रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अकेले घर के अंदर बैठे थे, तन्हा थे, और इतने में अबू जेल को पता चलता है कि अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह अपने घर के अंदर अकेले बैठे हैं, ये बदबख्त और नादान आता है और मेरे मुस्तफ़ा करीम को मारता है और कहता है या रसूलुल्लाह क्या प्लानिंग चल रही है, क्या प्रोग्राम चल रहा है। इस वक्त इसने जब मारा तो मेरे आका करीम के पास कोई छुड़ाने वाला नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई माँ नहीं थी कि सर पे हाथ रख के सहारा दे और मेरे बेटे तुझ पे जुल्म हो गया है, कोई बाप नहीं था कि सर पे हाथ रख के कहे और मेरे बेटे तुझ पे जुल्म हो गया है। यतीम है, अल्लाह अकबर कबीरा, गरीब है। लिबास भी मेरे मुस्तफ़ा का उस वक्त का लिबास कैसा हुआ करता था, अल्लाह अकबर कबीरा, 2-3 वक्त हम खाना खाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम एक वक्त का भी कहीं खाना नहीं खाते थे। इस हाल के अंदर है, वहाँ से गुर्बत भी है, वहाँ से यतीम भी है, यहाँ से माँ बाप का साया भी नहीं है और वहाँ से मारने वाला भी कोई गैर नहीं है। अपना चाचा आके मार रहा है। अबू जेल मार कर मेरे मुस्तफ़ा करीम को चला गए। जब वापस गए तो रात को हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ घर के अंदर लाते हैं और जब घर में तशरीफ़ लाए इनकी बांदी ने कहती है ओ हमज़ा तुझे खबर नहीं है। कहा क्या है? कहा आज तेरे भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर अकेले बैठे हुए थे और अबू जेल ने आके इनको मार दिया है, अबू जेल ने इन्हें मारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब ये सुनना था हज़रत हमज़ा जो है जलाल के अंदर आए, कहने लगे बताओ किसने मारा है? कहा अबू जेल ने मारा है। हज़रत हमज़ा ने एकदम अपना सफ़र तय किया और देखा कि अबू जेल कहाँ बैठा हुआ है, किस महफिल के अंदर ये बदबख्त बैठा हुआ है, और देखा एक कचहरी लगी हुई है, उसके साथ दीगर काफिर भी बैठे हैं, दीगर मुशरिकीन मक्का भी बैठे हैं। हज़रत हमज़ा तशरीफ़ लेकर जाते हैं, अबू जेल के सर में मारते हैं और अबू जेल के सर से खून निकलता है। और हज़रत हमज़ा ने कहा अबू जेल सुन ले, तू यतीम समझ के ना मारना, तू बेसहारा समझ के ना मारना, तू मेरे भतीजे पे जुल्म न करना। जब तक हमज़ा के जिस्म में जान है, जब तक हमज़ा के जिस्म के अंदर ये सांस मौजूद है, तब तक तू मेरे भतीजे को मारना तो दूर की बात है, इनकी तरफ निगाह भी उठाकर नहीं देख सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इसने मार कर ये वापस आया, हज़रत हमज़ा खुश होकर वापस लौट कर आए, आकर कहने लगे या रसूलुल्लाह, ए मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी, मैंने आपका बदला ले लिया है, आप खुश हो गो, आप मुझसे राज़ी हो जाओ। क्या आप मुझसे राज़ी है? देखो इंसाफ किसका नाम है, हमारा नबी किसका नाम है। कायनात में सारी तारीखें उठाओ, कायनात के सारे स्कॉलर को पढ़ो, कायनात के अंदर सारे जितने भी लोग थ्योरी लिखने वाले हैं उनको पढ़ो, कायनात के सारे मजहबों के रहनुमाओं को पढ़ो, पढ़ने के बाद आखिर में मोहम्मद अरबी को पढ़ो तो बताओ हर एक ये कहता था अगर दुनिया के किसी स्कॉलर के पास हज़रत हमज़ा जाते और कहते कि मैंने तेरा बदला ले लिया तो वो खुश हो जाता था। लेकिन जब मोहम्मद अरबी के पास हज़रत हमज़ा तशरीफ़ लेकर आए, कहने लगे ओ मेरे भतीजे अब तो खुश हो जा, अब तो मुझसे राज़ी हो जा। या तुम मुझसे राज़ी नहीं हुए? मेरे मुस्तफ़ा ने कोई जवाब न दिया, कोई जवाब न दिया। फिर से हज़रत हमज़ा ने यही बात कही या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, मैंने आपका बदला ले लिया है। कहा मैंने अबू जेल को बदले में मारा जो अबू जेल ने आपको मारा था। मेरे मुस्तफ़ा ने कोई जवाब न दिया। फिर हमज़ा ने यही बात लौटा कर कही कि या रसूलुल्लाह, मैंने आपका बदला लिया, आप मुझसे राज़ी हो जाओ। और मैंने आपको राज़ी करने के लिए अबू जेल को मारा, आपका बदला लिया, आपको राज़ी करने के लिए मैंने ये किया। तो मेरे मुस्तफ़ा का जवाब है कायनात में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं मिल सकता, कायनात की तारीख के अंदर किसी बड़े से बड़े आदमी का ये लफ्ज़ नहीं मिल सकता। अंबिया से लेकर आज तक देखो किसी के अंदर ये लफ्ज़ नहीं मिल सकता जिसने ये लफ्ज़ निकाला हो। कुर्बान जाओ नबी के हर लफ्ज़ पर, कुर्बान जाओ नबी की हर ज़बान से निकले हुए कलाम पर, कुर्बान जाओ नबी ने जहाँ कदम रखा उस ज़मीन पर, कुर्बान जाओ नबी ने जहाँ सजदे किए उस ज़मीन पर, कुर्बान जाओ नबी के उस सहाबी पर जिसने नबी का नाम अपनी ज़बान से लिया है, कुर्बान जाओ सहाबी की उस आँख पर जिस आँख से उसने नबी को देखा है, कुर्बान जाओ सहाबी की उस हाथ पर जिसने और उसे रसूलुल्लाह की मदद की हो, कुर्बान जाओ सहाबी के उस कदम पर जिस कदम से उसने रसूलुल्लाह की तरफ सफ़र किया हो, और कुर्बान जाओ सहाबी के उस कदम पर जिस कदम से उसने रसूलुल्लाह की तरफ चलकर रसूलुल्लाह की मदद की हो। हज़रत हमज़ा फरमाते हैं या रसूलुल्लाह आप राज़ी नहीं हुए हो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ए मेरे चाचा हमज़ा, अगर मुझसे तू मुझे राज़ी करना चाहता है तो मुझे राज़ी करने के लिए तुझे बदले लेने की ज़रूरत नहीं है, तुझे अबू जेल को मारने की ज़रूरत नहीं है। कहा तो फिर क्या है? कहा अगर मोहम्मद से ये पूछते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब ये है कि लोग मुझे पत्थर मार दे जाए मैं उन्हें माफ़ करता जाऊँ, लोग मुझ पर जुल्म करते जाए मैं उन्हें माफ़ करता जाऊँ, लोग मुझे सताते जाए मैं उन्हें माफ़
माफ़ करता जाऊँ, लोग मेरे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ते जाएं, मैं उन्हें माफ़ करता जाऊँ। और हमज़ा, मैंने तुझे बदले के लिए नहीं भेजा था, बल्कि मेरा मानना यह था अबू जहल ने अगर मुझे मार दिया था मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। ये रसूलुल्लाह की तालीम है, ये रसूलुल्लाह की तरबियत है, ये रसूलुल्लाह के अखलाक हैं, ये मेरे और आपके नबी के अखलाक हैं। इन अखलाकों से अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाओ, इन अखलाकों से अपनी ज़िंदगी को बदलो, इन हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ो, इसे अपनी औलादों की ज़िंदगी बनाओ। इन किताबों को पढ़ने के बाद फिर अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करो। और यही प्यारा जिगर, यही रसूलुल्लाह का अमीरुल मोमिनीन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रसूलुल्लाह का प्यारा चाचा है, जिनके लिए रसूलुल्लाह इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। ये इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद जंग उहद की लड़ाई आती है कि इनसे कुफार बड़े डरते थे, इन्होंने बहुत सारे काफिरों को मारा है। लेकिन एक वक्त आता है, जंग उहद की लड़ाई आती है, रसूलुल्लाह ने जंग उहद के लिए सहाबा को भेजा, जाओ सहाबा जंग करनी है, जाओ लड़ाई करनी है, लड़ना है। इस्लाम के लिए जंग था, जंग में हज़रत हमज़ा भी शामिल हो गए। लेकिन जब हज़रत हमज़ा और दीगर सहाबा 70 सहाबा शहीद हो चुके हैं, उनमें से हज़रत हमज़ा भी थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ की तरफ से जब उहद के मैदान की तरफ सफ़र किया, देखा सारे सहाबा की लाशें पड़ी हैं, सब की लाशों को नज़र देने के बाद हज़रत हमज़ा की लाश के पास आए और अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने हज़रत हमज़ा की कान को देखा, कान भी नज़र ना आया। हज़रत हमज़ा की आँख देखी, आँख भी नज़र नहीं आई। हज़रत हमज़ा के होंठ देखे, होंठ भी नज़र नहीं आए। हज़रत हमज़ा की जो है गर्दन, सर जो है आपका गला मुबारक, सर मुबारक जो है आपके जिस्म से अलग पड़ा हुआ, आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आपका मुँह मुबारक खोला, अंदर से ज़बान भी नज़र नहीं आई। अल्लाहु अकबर कबीरा, आप उनकी लाश मुबारक के पास गए, आपने देखा, सीना देखा तो चीरा हुआ नज़र है, अंदर देखा कलेजा भी माबू नहीं है, अंदर देखा तो उसके गुर्दे भी नहीं है। अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम की आंखों से आंसू आ गए कि मेरे अल्लाहु अकबर, मेरे प्यारे चाचा के साथ क्या हो गया। लोगों, आज हमें मस्जिद में आने से बड़ी तकलीफ होती है, आज हमें अजान के वक्त में पहुंचने में बड़ी तकलीफें होती हैं, आज हमें सुबह उठ के कुरान की दो आयतें पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन सहाबा का सफ़र देखो, सहाबा की रसूलुल्लाह से मोहब्बत देखो, सहाबा को अल्लाह का राज़ी करने का तरीका देखो। लेकिन यही देखना था मेरे मुस्तफ़ा करीम। और लोगों को जब कोई मर जाता है, किसी की मार होती है, किसी का भाई जनाजे पे रोता है, किसी का चाचा जनाजे पे रोता है, लेकिन ये हज़रत हमज़ा वाहिद है जिनके जनाजे पर, जिनके जनाजे के सामने कायनात का नबी रोता है। मेरे मुस्तफ़ा की आंखों से आंसू आ रहे हैं। इतने में ओहद की पहाड़ की तरफ से आवाज़ आई, या रसूलुल्लाह इधर देखो। मेरे मुस्तफ़ा ने ओहद पहाड़ की तरफ देखा, एक बूढ़ी बुला रही है, कह रही है, या रसूलुल्लाह अपने चाचा के कान कहाँ ढूंढते हो, अपनी चाचा की आंखें कहाँ ढूंढते हो, अपने चाचा के ज़बान को कहाँ ढूंढते हो, अपने चाचा के कलेजे को कहाँ ढूंढते हो, इधर देखो, मैं तुम्हारे चाचा के कलेजे को खा रही हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस बूढ़ी ने इसलिए ये किया था कि इसका बेटा और इसका बाप जो था, इसका शौहर जो था, वो हज़रत हमज़ा ने एक जंग के दौरान मार दिया था। इस शरारत में इसने ये कसम खाई थी कि अगर हज़रत हमज़ा जंग में शहीद हो जाते हैं तो मैं इनकी कान, आँख, ज़बान सारी चीज़ें काटूंगी। और ये काट कर इसने रस्सी में डालकर अपने गले में हाथ डाला। हाथ डालने के बाद हज़रत हमज़ा के गले, इसके सीने मुबारक से इसका जो था, इनका दिल निकाला, इनका कलेजा निकाल कर इनका कलेजा चबाया, खाया, खाकर ज़मीन पे थूक रही थी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तारीख उठाओ, आप जितनी मर्जी तारीख की किताबें उठाओ, जितने मर्जी जंग पढ़ लो, आपको जंग के अंदर ऐसा नहीं नज़र आएगा कि किसी का कलेजा भी चबाया होगा, किसी के गुर्दे भी चबाए होंगे। अब ये चुबाती है, ज़मीन पे थूकती है, चुबाती है, ज़मीन पर थूकती है। मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, अर्श की तरफ कहा, ओ मेरे मौला, मेरे चाचे हमज़े के साथ ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अब जब अल्लाहु अकबर कबीरा, अब ये मसला था, सहाबा की लाशें जमा की गई, अब इनको दफनाना था। तो किसी सहाबी का हाथ पांव कटा हुआ था, लेकिन हज़रत हमज़ा का कुछ छोड़ा हुआ नहीं था, हाथ अलग, सारे जिस्म के टुकड़े अलग अलग पड़े हुए थे। इनको जमा करने लगे, अब जनाजे करने लगे, कफन पहनाना था। जब सहाबा शहीद हो गए तो कफन के लिए भी मेरे मुस्तफ़ा के पास पैसे नहीं थे। आपने कहा कि मेरे सहाबा जाओ, आज कफन भी नहीं है, लिहाजा मेरे घर 2 चादर मैंने महफूज रखी थी, वो किसी वक्त के लिए मैंने रखी थी, लिहाजा जाओ, सूती कपड़े की 2 चादर मेरे घर के अंदर मौजूद है, जाओ लेकर आओ। मदीने से सहाबी जाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम की वो 2 चादर लाते हैं। 2 चादर लाकर अब सहाबा को कफन पहनाने थे। उनमें से एक सहाबी और थे, उन पर एक चादर डाली गई और दूसरी चादर जो थी वो छोटी थी, वो हज़रत हमज़ा के जनाजे में जो जिस्म मुबारक था उसके ऊपर जब डालने लगे तो इतनी छोटी थी कि सर की तरफ करते पाँव नंगे हो जाते और पाँव की तरफ करते तो सर नंगे हो जाते। इस चादर के अंदर हज़रत हमज़ा को शहीद
دفن کر دیا گیا. آج ہم جو ہے اتنی عیش عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں, آرام سے 200-250 کا کھانا ایک ٹائم پر کھا کر, آرام سے 2,500 کا لباس لگا کر, 2,500 کا شوز ڈال کر, گلے میں 200-250-500 کی رومال ڈال کر, 150-200 کی ٹوپی لگا کر بھی ہم مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے بتاؤ کوئی ایسا آج وقت ہے کہ آپ کو کسی نے رستے میں روکا ہو نماز پڑھنے کے لیے نہ جانا, کوئی ایسا ڈر کا وجہ, ایسا کوئی ڈر کا معاملہ ہے؟ لیکن نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ حضرت ابو ذر غفاری کو پڑھتے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری جو تھے, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا, اپنی نبوت کا اعلان کیا, تو حضرت ابو ذر غفاری نے سنا کہ کوئی بندہ ہے اور وہ اعلان یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, آخری نبی ہوں. لہٰذا انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ آپ جاؤ مکہ میں معلوم کر کے آؤ کہ جو یہ بندہ اعلان کرتا ہے, نبوت کا اعلان کرتا ہے, آخری نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے, آسمانی کتاب کا دعویٰ کرتا ہے, لہٰذا جاؤ ان کا حال معلوم کر کے آؤ کیا واقعہ ہی یہ بات حقیقت ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو بھیجا اور وہ گیا. انہوں نے جا کے حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے, ان کی بات سنی. بات سننے کے بعد واپس آئے, اور جب واپس آئے تو حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیسا پایا؟ حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی نے کہا کہ میں نے ان کو بہت اچھا پایا, ان کے اخلاق بڑے اچھے, ان کا کردار بڑا اچھا, ان کا بولنے چالنے کا انداز بہت اعلیٰ نرالا پایا, اور ان کی زبان مبارک سے جو کلام میں نے سنا وہ کلام آج تک میں نے کسی جادوگر کے منہ سے نہیں سنا, کسی کہان کے منہ سے نہیں سنا, کسی کتاب کے اندر میں نے نہیں دیکھا. بڑا عجیب ہے. یقین یہی آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے, وہ اللہ کے رسول ہے, اور ان کے پاس ضرور آسمانی کتاب ہے. اب جب اس کے بھائی نے یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری سے کہی, حضرت ابو ذر غفاری نے ان کی بات سننے کے بعد بھی پورا یقین اور اطمینان دل کو نہ آیا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, میں خود سفر کر کے جاؤں گا. اب انہوں نے سفر کا سامان بنایا, جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اب یہ سفر طے کرتے ہیں, اور سفر طے کر کے مسجد حرام میں پہنچتے ہیں. جب مسجد حرام میں پہنچے, حضور علیہ السلام کو پہلے سے دیکھا نہیں تھا, اور جب دیکھا نہیں تھا, اور اس وقت ایسا حال تھا, ایسا وقت تھا کہ اگر کسی کو پوچھ لیتے کہ محمد رسول اللہ کون ہے وہ جو محمد ہونے کا اعلان نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں, تو اگر آپ یہ لفظ کسی سے پوچھتے تو آپ کو مار دیا جاتا, آپ کو قتل کر دیا جاتا, یا آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا. نبی کا نام بھی پوچھنا جرم تھا, نبی کا نام پوچھنے کی وجہ سے بھی سزا دی جاتی تھی. لیکن اب یہ پوچھ نہیں سکا, مسجد حرام میں رہا, دیکھتا رہا. اس کو کوئی ایک دن میں نہیں پتہ چلا, شام کا وقت ہو گیا, پورے دن انتظار میں رہا کہ پتہ چل جائے کہ محمد رسول اللہ کون ہے. نہیں پتہ چلا. شام کا وقت تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یار یہ بندہ کون ہے, صبح سے بیٹھا ہے مسجد حرم کے دروازے پر, شام کا وقت آ گیا ہے, کہیں گیا بھی نہیں ہے, لگتا ہے کہ کوئی دوسرے ملک کا بندہ آیا ہے, کوئی کام پڑا ہوگا, پردیسی ہوگا, مسافر ہوگا. لہٰذا میں اس کو اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہوں, اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ آؤ میرے گھر کے اندر چلو. وہ حضرت ابو ذر غفاری حضرت علی کے ساتھ چلے گئے, رات ان کے گھر رہے آرام سے. حضرت علی نے ان کی مہمان نوازی کی, لیکن یہ نہیں پوچھا آپ کیوں آئے, کہاں سے آئے, جیسے ہمارے انویسٹیگیشن بڑی جلدی ہوا کرتی ہیں, لیکن ہرگز نہیں پوچھا. جب رات کا وقت گزر گیا, صبح کا وقت ہوا, حضرت علی اپنے کام سے نکل گئے, یہ بھی اپنے کام سے. دوسرا دن ہوا, پھر وہی مسجد حرام کا دروازہ, اسی دروازے پر حضرت ابو ذر غفاری پھر کھڑے ہیں. شام کا وقت ہو گیا, دن پورے کے اندر یہ معلوم کرنے کے لیے کھڑے تھے محمد رسول اللہ کا پتہ چل جائے محمد رسول اللہ کون ہے, لیکن نہیں پتہ چلا. شام کا وقت آیا, حضرت علی نے دیکھا کہ وہ جو بندہ کل یہاں پہ کھڑا تھا پورے دن کھڑا رہا, آج بھی پورے دن یہاں ہی کھڑا ہے. لہٰذا لگتا ہے کہ یہ جس کام کے لیے یہاں آیا تھا وہ کام نہیں بنا ہوگا, لہٰذا آج رات پھر اس کو اپنے گھر لے کر چلا جاتا ہو. حضرت علی اپنے گھر لے گئے, مہمان نوازی کی, رات گزر گئی, تیسرا دن تھا, پھر واپس آیا, پھر مسجد حرم کے دروازے پر صبح سے لے کر شام تک انتظار کرتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تیسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا, شام کا وقت آیا, پتہ نہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اب شام ہو گئی, پھر حضرت علی نے دیکھا کہ یہ مسافر کون ہے بھائی, 3 دن سے اس کا کام نہیں ہو رہا ہے, لہٰذا پھر اپنے گھر لے کے گیا. اب تیسری رات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے گھر کے اندر لے کر گئے, اور اب تیسری رات جا کر پوچھا کہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے 3 دن سے آپ کو مسجد حرام کے دروازے پر دیکھا, اور 3 دن آپ ایک جگہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں, مجھے بتاؤ آپ کس کام کے لیے مکہ میں آئے تھے, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے, کیا وجہ ہے, آپ 3 دن سے یہاں کھڑے ہیں,
کہ آپ کا کوئی کام جو آئے تھے اس کے لیے وہ بنا تو نہیں؟ اب انہوں نے پہلے حضرت ابو ذر غفاری نے قسم دی کہ بھائی آپ کو میں قسم دیتا ہوں، ایک قسم یہ ہے جو بات میں آپ کو بتاؤں گا وہ بات آپ کسی کو نہ بتائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو میں قسم دیتا ہوں جو بات میں آپ سے پوچھوں وہ بات آپ سچ سچ بتائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں آپ کو سچ بتا دوں گا اور آپ مجھ سے پوچھے، میں آپ کی بات کا اظہار نہیں کروں گا۔ الغرض انہوں نے پوچھا تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت علی سے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ کوئی بندہ ہے وہ محمد رسول اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے، نبوت کا اعلان کرتا ہے اور سچا نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے نبوت کا بھیجا ہوا نبی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس آسمانی کتاب ہے، قرآن میرے پاس ہے، لہٰذا میں آپ سے قسم دے کے پوچھتا ہوں آپ سچ سچ بتائیں کیا واقعہ ہی وہ اللہ کے رسول ہے، واقعہ ہی وہ آخری نبی ہے؟ حضرت علی نے کہا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے واقعہ ہی وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے نبی ہے۔ آپ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے میرا اظہار نہ کریں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ لیکن اب تیسری دن چوتھا دن آگے سے لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت تھا، حضرت ابو ذر غفاری کو لے کر جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر گئے، لوگوں آج دیکھو، آج کے وقت کو بھی سامنے رکھو، اس وقت کو بھی سامنے رکھو کہ وہ دور کیسا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری سے کہتے ہیں کہ ایک بات کرو، میں آپ کو نبی سے ملا دوں گا، آپ کی ملاقات ان سے کروا دوں گا، لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا جب آپ میرے ساتھ نکلو گے تو وہاں تک جانے میں جو راستہ کا سفر ہے، میرے گھر سے رسول اللہ تک جو سفر ہوگا، تو آپ میرے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے، یا میرے سے زیادہ آگے رہنا یا میرے سے زیادہ پیچھے رہنا، اور جب کوئی تیسرا بندہ سامنے آ گیا تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، پیشاب کرنے لگ جاؤں گا اور آپ نے چلتے رہنا ہے، تاکہ جو دیکھنے والا تیسرا دیکھے گا یا کوئی بندہ XYZ دیکھے گا باہر سے، اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو دو بندے چل رہے ہیں یہ اکٹھے نہیں چل رہے بلکہ یہ کوئی اپنے کام سے جا رہا ہے، یہ کوئی اپنے کام سے جا رہا ہے۔ تو یا میں یہ کام کروں گا یا میں دوسرا کام یہ کروں گا کہ جیسا کوئی بندہ آ گیا تو میں اپنے جوتے کا تسمہ صحیح کرنے لگ جاؤں گا اور آپ مجھے دیکھ کر آگے آگے چلنے لگ جانا، تاکہ کسی کو شک یہ نہ پڑ جائے کہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں یہ حضرت علی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی مشکل، کتنی مشقت، کتنی مصیبت تھی کلمہ پڑھنے کے لیے بھی، لیکن ہم تو کلمہ پڑھنے کے بعد، اتنی آسانیاں پانے کے بعد، اتنی فیسلٹی پانے کے بعد بھی اللہ کے گھر میں آ کر 2 سجدے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے گھر میں آ کر 2 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، 2 منٹ یا 2-3 آیاتیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب یہی ابو ذر غفاری حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، ساتھ میں حضرت علی بھی ہے، ان کی گفتگو حضور علیہ السلام سے ہوئی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوئی، اب یہ سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ آخری نبی ہے، واقعہ سچے نبی ہے، واقعہ ان کے پاس جو کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے۔ اب انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وقت جو بڑا خطرناک وقت ہے، لہٰذا اس وقت کے اندر اگر آپ اپنے کلمے کا اعلان کرو گے آپ کو جان سے مار ڈالیں گے، آپ اپنے اسلام کا، آپ اپنے ایمان کا اظہار نہ کریں، آپ چھپ کر مسلمان بنے رہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو کلمہ پڑھا یہ سچا ہے، میں نے جس دین کے اندر قدم رکھا یہ سچا ہے، میں اپنا مذہب نہیں چھپا سکتا، لہٰذا یہ دوڑ کر جاتے ہیں مسجد حرام میں جا کر اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جیسا یہ پڑھنا تھا کہ کفار مکہ جو تھے وہ بڑے بدبخت تھے، ان سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، وہ آ کر ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے، یہ اتنے زیادہ مر گئے کہ موت کے قریب جا پہنچے۔ اتنے میں آپ کے چاچا حضرت عباس آتے ہیں، اس وقت حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضرت عباس آئے اور ان لوگوں کو کہنے لگے دیکھو جس بندے کو تم مار رہے ہو جانتے ہو یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں، کہا یہ قبیلہ غفار کا ملک شام میں جو رستہ جاتا ہے اس رستے کے درمیان میں اس کا گھر پڑتا ہے، اگر یہ بندہ مر گیا تو ملک شام کا رستہ بند ہو جائے گا، قوم غفار تمہیں وہاں سے آگے نہیں جانے دے گی، اور تمہاری ساری جتنی بزنس ہیں، جتنی تجارتیں ہیں وہ ساری ملک شام سے ہیں، لہٰذا اس بندے کو چھوڑ دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا اور اس دن چھوڑا، دوسرے دن جا کے پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھا، لیکن پھر یہی حال ہوا۔ الغرض اسی طرح یہ اسلام کے اندر رہے، بعد میں ابو ذر غفاری بڑے مشہور عالم ہو کر گزرے، لیکن آج ہم بلند آواز سے کیا 50-100 آدمی مل کر بھی کلمہ پڑھیں تو ہمیں کوئی نہیں انکار کرنے والا، ہمیں کوئی منع نہیں کرنے والا۔ اس حالات کے اندر صحابہ نے یہ ساری پریشانیاں اپنے اوپر اٹھائی، یہ ساری مشقتیں اپنے اوپر اٹھائی، میرے آقا کریم نے ساری مشقتیں اپنے اوپر اٹھائی۔ کیوں اٹھائی؟ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے، ایک اللہ کو منوانے کے لیے۔ اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے محلے میں گئے، پتھر کھائے، سب نے
یہ واقعہ سنا ہے، لیکن میں یہ جملے سنا دیتا ہوں جو حضور علیہ السلام پر پتھر برسنے کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، تو نے محمد عربی کو کن بدبختوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، کن لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، کن لوگوں نے مجھ پر کیسا ظلم کیا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے جو اگلا لفظ کہا وہ سنو، کہا کہ او میرے مولا، انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، میرا یہ جوتا مبارک دیکھو خون سے بھر گیا ہے، میرے جسم پر خون ہی خون ہے۔ یا اللہ میں سب جانتا ہوں، سب دیکھ رہا ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا حال انہوں نے کیا کر دیا ہے، لیکن او میرے رب، اگر تو مجھ سے راضی ہے، ان سب باتوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ان سب باتوں کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ لہٰذا اگلا جملہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، او میرے رب، اگر تم مجھ سے ناراض نہ ہو جانا، او میرے اللہ، میرا حق بنتا ہے جب تک نہ تم مجھ سے راضی ہو جائے، اور میرا حق بنتا ہے تجھے راضی کروانا۔ رسول اللہ نے ساری زندگی پتھر کھائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ پر اتنی مشقتیں اٹھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پھر مجھے بتاؤ، کیا ہمارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کتنی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، ہم کتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک اور صحابی ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور صحابی ہیں۔ اسلام کا جب دور تھا انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ جب یہ عورت کے غلام تھے، اس عورت کو یہ پتہ چلا کہ یہ صحابی جو ہے ڈیلی جا کر کہیں چھپ کر جا کے رسول اللہ سے ملتا ہے یہ جوان، اور وہ عورت جو تھی وہ کافر تھی، بدبخت تھی۔ تو اس کو یہ پتہ چلا کہ یہ جوان جا کر رسول اللہ سے ملتا ہے، اور جو رسول اللہ سے ملتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اللہ پہ فدا نہ ہو۔ جنہوں نے ان کو دیکھا وہ ان پہ قربان ہو گیا، جنہوں نے رسول اللہ کو سنا وہ قربان ہو گیا۔ اور ہمارے نبی کی لب زبان کا مٹھاس کتنا ہو سکتا ہے، ان کی زبان پر پابندی لگائی تھی کہ رسول اللہ کی آواز کوئی نہیں سنے گا، رسول اللہ کے چہرہ کتنا نورانی ہوگا، کہ پابندی تھی کہ رسول اللہ کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو مکہ کے کافروں سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ کیوں نہیں دیکھے گا، تو کافروں کی زبان پہ یہی لفظ نکلتا تھا، جو انہیں دیکھ لیتا ہے ایک بار وہ انہی کا ہو جاتا ہے، جو انہیں سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جوان بھی جو ہے رسول اللہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے، اور انہوں نے چھپ کے کلمہ پڑھا ہوا تھا، اس عورت کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، اس عورت بدبخت نے اس پہ کیا ظلم کیا کہ اس کو آپ دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کل مارے جاتے تھے اس کے اندر۔ اور پھر کیا کرتے تھے، دن کے اندر ریت ہوتی تھی، وہ زخم رات کے زخم لگے ہوتے تھے، اور دن کے اندر ریتوں پر لٹا کر اس کے جو وہ زخم جو ہے ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا کر داغا جاتا تھا۔ اور پھر کیا کیا، تیسرا ظلم کیا تھا کہ آگ جلائی گئی، اور اس آگ کے جو انگارے بنتے تھے ان انگاروں کو الگ، جیسے لوہار انگارے بالکل الگ نکالتا ہے، وہ انگارے الگ نکال کر ان کو بچھایا، چٹائی کی طرح بچھا کر ان کے پاؤں کے بیچ میں رسی ڈال کر اس کے اوپر سے ان کو گھسیٹا جایا کرتا تھا۔ اور جب انہوں نے یہ وقت گزرتا گیا، حضور علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے کر گئے، حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کا دور آیا۔ اتنے سالوں بعد حضرت عمر کی خلافت تھی، آپ حکومت کرتے تھے، اور آپ کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری کہانیاں، یہ سارے واقعات جب آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس مبارک ہستی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عمر کے پاس ان کو بلایا گیا، ان کو سامنے لایا گیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے، آپ نے بڑی مصیبتیں اسلام کے لیے اٹھائیں، آپ نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، لہٰذا آپ ذرا وہ بتائیں آپ پر کیا کیا گزری ہے۔ تو حضرت نے کہا، آپ نے کہا کہ عمر اگر وہ حال دیکھنا چاہتے ہو تو میری پیٹھ کو دیکھ لو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیٹھ سے قمیض اوپر اٹھائی تو دیکھا بالکل گوشت نہیں تھا اور ہڈیوں پہ داغ پڑا ہوا تھا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی، تاریخ میں کبھی ایسی پیٹھ نہیں دیکھی ہے جس پیٹھ کے اندر اتنے کھڈے پڑے ہو، جس پیٹھ کے اوپر گوشت نظر نہ آتا ہو، جس پیٹھ کا یہ حال ہو۔ تو حضرت خباب نے کہا عمر یہ میرے پر ظلم جو ہے اس وقت کیا جاتا تھا جب زمانہ جاہلیت میں نے کلمہ پڑھ کر ایمان کا اعلان کیا تھا۔ لوگوں بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی مصیبتوں کے ساتھ ہمارے پاس یہ نماز کی دولت پہنچی ہے، بڑی مصیبتوں اور مشقتوں کے ساتھ ہمارے پاس یہ چہرہ مبارک، یہ داڑھی مبارک پہنچی ہے، بڑی مصیبتوں کے ساتھ ہمارے لیے یہ مسجدوں کی دریاں بچھائی گئی ہیں۔ لہٰذا ان کی قدر کرو، لہٰذا اپنے چہروں کی قدر کرو، اپنی عزت اور اپنی شان کو سمجھو، اپنے رتبے کو سمجھو۔ اور اسی طرح تاریخ کے اندر ایک عورت کا ذکر آتا ہے، اس نے بھی زمانہ جاہلیت میں کلمہ پڑھا، اور چھپ کے جب کلمہ پڑھا تو پتہ چلتا ہے کفار کو، اور کفار مکہ نے کہا کہ لوگوں اسے بلا کر سامنے لایا جائے۔ اور جب سامنے بلا کر لایا گیا، اس عورت کے دو بچے تھے، ایک گود میں بچہ تھا اور دوسرا تقریباً 10-11 سال کی عمر کا بڑا بچہ تھا۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرو، اس آگ جلاؤ، اور جب
جب آگ جلائی گئی اس کے اوپر تیل چڑھایا, تیل کی گرم کڑھائی ہو گئی. جب پوری تیل کی گرم کڑھائی ہو گئی تو کچھ لوگوں نے کافر لوگوں نے کہا کہ دیکھ لو, اگر آپ نے رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا, اگر آپ نے کلمہ نہیں چھوڑا تو یاد رکھنا ہم آپ کا بچہ اس تیل میں ڈالیں گے, لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ انکار کر دو, کلمہ چھوڑ دو, کافر ہو جاؤ. اس نے کہا کہ دیکھو آپ میرا ایک بچہ کیا دوسرا بھی ڈالو, مجھے بھی ڈالو, لیکن میں ہرگز اسلام چھوڑنے والی نہیں ہوں. اس کا پہلا بچہ بڑا والا پکڑا, اس تیل کی کڑھائی میں ڈالا. ماں کا دل کتنا نرم ہوتا ہے, ماں دیکھتی ہے بچہ تیل کی کڑھائی میں ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے, مسکرا رہا ہے, اور بچہ کہتا ہے اماں صبر کر لینا. اماں تیل کی کڑھائی سے بچہ کہتا ہے اماں صبر کر لینا. او میری اماں, آپ تو سمجھتی ہوگی کہ مجھے اس تیل کی کڑھائی کے اندر ظلم ہو رہا ہے, لیکن مجھے رب کی قسم مجھے بڑا آرام آ رہا ہے, اور میں اپنی آنکھوں سے اپنا جنت میں مقام دیکھ رہا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے جنت میں نظارہ دیکھ رہا ہوں. اور مجھے فرشتے کہہ رہے ہیں او جوان تیل میں صبر کر لے, تیل کے بعد تیرے لیے بڑی آرام کی جگہ ہے. میری ماں گھبرانا نہیں, اس اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا. ایک بچہ انتقال کر گیا, اب گود میں بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے. ان بدبختوں نے وہ بچہ بھی چھینا, اور چھین کر تیل کی کڑھائی میں ڈال کر کہا کہ اگر اب بھی تو نے انکار نہ کیا, اب بھی تو نے اسلام نہ چھوڑا, تو یاد رکھ لینا ہم یہ دوسرا بچہ بھی تیرا تیل میں ڈالیں گے. کہا ڈال دو, دوسرا بچہ بھی ڈالا, وہ بھی ختم ہو گیا. دونوں بچے انتقال کر گئے. اب ایک عورت بچتی ہے, عورت سے کہنے لگے اب بتاؤ کیا فیصلہ ہے. عورت نے کہا اب بھی فیصلہ لا الہ الا اللہ ہے, اب بھی فیصلہ محمد الرسول اللہ ہے, اب بھی یہی میرا فیصلہ ہے, کل بھی یہی تھا اور مرتے دم بھی میرا یہی فیصلہ ہوگا. عورت کو بھی تیل کی کڑھائی میں ڈال کر جلا دیا گیا, لیکن اس عورت نے لا الہ الا اللہ کا دامن نہیں چھوڑا, اس عورت نے محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑا, لیکن اتنی جان دے دی, 2 بچے قربان, اپنی جان قربان. آج ہمیں تھوڑی سی فیسلٹی ہوئی, ہم نے داڑھی دے دی, تھوڑی سی فیسلٹی ہوئی, اپنا لباس دے دیا, تھوڑی فیسلٹی ہوئی, نمازیں دے دی, تھوڑی فیسلٹی ہوئی, روزے دے دیے, تھوڑی فیسلٹی ہوئی, ساری چیزیں دے دی. میرے جوانوں یاد رکھو, آج جس بایولوجی کو ہم پڑھتے ہیں, جس سائنس کو ہم پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. کوئی بھی سائنس پڑھنے والا جانتا ہے کہ جو بایو پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد انسان کے لیے جو میڈیسن تیار ہوتی ہے, ان کے اوپر زندہ چیز پر ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد دوائی بنتی ہے. سب چیزوں کے بدلے میں تمہیں چیز ملے گی. دنیا میں تم زندہ جانوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے اپنی سائنس کو کامیاب بناتے ہو. مرنے کے بعد جب تم قبر میں جاؤ گے, تمہارے سینے پہ کود کر ناچ کر کیڑے تمہارا ایکسپیریمنٹ کر کے کہیں گے بتاؤ قرآن کو چھوڑ کر بایو پڑھنے والوں, تم دنیا میں ایکسپیریمنٹ جو لوگوں کے جسموں پہ کرتے, آج تمہارے جسم پر ہم کود کے تمہیں کھا رہے, آج تمہارا آپریشن کر رہے. بتاؤ آج تمہیں چھڑانے والا کون ہے؟ دنیا میں میتھمیٹکس سیکھنے والوں, حساب کرنے والوں, تمہیں آخرت میں مرنے کے بعد تمہارا میتھمیٹکس کام نہیں آئے گا, وہاں تمہیں حساب کر کے ملے گا. اتنے نیکیاں ہیں, اتنے گناہ ہے, یہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا, اتنی سال کے لیے جائے گا. سارا حساب, سارا میتھمیٹکس وہاں پر تمہارے لیکچر وہاں بنائے ہیں, وہاں پہ اسٹاف لگا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. وہاں پہ سائنس کام نہیں, میتھ کام نہیں, جغرافی کام نہیں, وہاں پر سب کام, وہاں پہ سارا ڈپارٹمنٹ آٹومیٹیکلی بنے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں, جو کام آنے والا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے, جو کام آنے والی ہے وہ نمازیں ہیں, جو کام آنے والا ہے وہ تقویٰ ہے, جو کام آنے والی ہے وہ پرہیزگاری ہے. آپ نے ساری زندگی ایک لائن, آدھا صفحہ اگر دنیا کی ساری کتابوں کو چھانٹا, مجھے بتاؤ مرنے کا وقت ہے, قریب ہو, آپ اور میں دونوں قریب ہیں, دونوں بستر پر پڑے ہیں, لیکن بتاؤ آخری وقت ہے. ساری سائنس ہم نے چھانٹی, سارا جغرافی چھانٹا, ساری بایو چھانٹ کر, سارا میتھمیٹکس چھانٹا, لیکن ایک لفظ بھی کیا ہمیں مرنے کے وقت ان فرشتوں سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے. اس وقت اگر بچائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچائے گا. جب قبر میں گھیر لے جائیں گے, چھوٹی سی جگہ ہوگی, اس میں ہم گھیر لیں گے, ہماری دنیا کی ساری اسٹڈی ایک طرف, کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے بھائی تم دنیا میں کیا کرتے تھے, لیکن اس وقت اگر ہمارے سینے میں لا الہ الا اللہ ہوا, ہمارے سینے میں محمد رسول اللہ ہوا, محمد کی طرح بولنا چالنا ہوا, تو ہماری ساری سائنس ایک طرف, ایک محمد رسول اللہ کا نام ہمیں قبر سے لے کر جائے گا. پل سے رات کتنی باریک ہے, ساری دنیا نے ایکسپیریمنٹ کیے, جہاز اڑائے, دنیا میں فون یہاں پر ہے, بات امریکہ میں کرواتا ہے, بغیر کسی تار کنیکشن کے کرواتا ہے, یعنی انسان کے بڑے کام کیے ہیں. لیکن پل سے رات, بال سر کے بال سے باریک, تلوار سے تیز, 500 سال اونچا, 500 سال لمبا, 5000 سال نیچے, اتنا لمبا ہے, لیکن سارے
ایکسپیریمنٹ ناکام ہے، پل سے رات سے گزرنا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، پل سے رات سے گزرنا ہے، محمد رسول اللہ گزرنا ہے۔ میدان محشر کی گرمی، سائنس نے بڑے ایکسپیریمنٹ کیے، سورج کی گرمی کو بدلنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں تیار کر لی ہے، اے سی وغیرہ تیار کیے ہیں، لیکن میدان محشر کی گرمی میں ساری سائنس ناکام ہے، سارا جغرافی ناکام ہو گیا۔ میدان محشر کا سورج آسمان میں تھا، ساری سائنس نہیں روک پائی، وہ وہاں سیدھا ہو گیا، سائنس الٹا نہیں کر پائی، ساری میدان محشر تھا لگا تھا، سورج اوپر سے نیچے آ گیا، سیدھے سر پہ آیا، لوگوں کے جسم پگھل رہے ہیں، لوگ خون پی رہے، لوگ پیشاب پی رہے، ساری اسٹڈی ناکام ہے، وہاں پر اسٹڈی کام آئے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے اگر کوئی دنیا کی کتاب پڑھتے ہو اسے ایک بار پڑھو، اگر قرآن پڑھتے ہو اسے 1000 بار پڑھو۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہوتے ہیں انہیں صحت دینا، اور جو بیماری کی حالت میں مر جائیں تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، تجھے اپنا نبی کا واسطہ، اس وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری کر دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دینا۔ ایسا نہ ہو مولا ہم بیمار بھی ہو جائیں، مر بھی جائیں، زبان پہ کلمہ بھی نہ آئے، رسول اللہ کا دیدار بھی نہ ہو، آخرت بھی بری ہو جائے، قبر بھی سانپوں کا گھر بن جائے، میدان محشر میں بھی رسوائی ہو جائے، رسول اللہ کے سامنے جانے کے قابل بن رہے ہیں۔ ہماری زندگی کو آخرت کے لیے تبدیل فرما دے۔